ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک، طیب اور مطہر کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی حاضر قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، سیرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج اسی عنوان کا مسلسل 8واں خطبہ جمعہ سماعت فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد ہر سننے والے کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پوری کائنات کے تمام انسانوں کے لیے میرے اور آپ کے رب نے جو مرکز ہدایت بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب سے پیارے پیغمبر کی مبعوثیت ہوئی ہے، آپ کو نبوت سے نوازا گیا ہے، تب سے لے کے تا قیامت تک دنیا میں جہاں کہیں جس مرضی علاقے میں انسان بس رہا ہے، وہ مشرق و مغرب میں ہے یا شمال و جنوب میں بسنے والا ہے، اگر وہ ہدایت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرکز ہدایت، پیشوا، امام، رہبر، رہنما اور قائد اعظم میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ کوئی بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو اس دنیا میں آیا ہے، اگر وہ پیارے پیغمبر کی پیاری زندگی کو فالو نہیں کرتا، پیارے پیغمبر کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، رہبر، رہنما، قائد اعظم، پیشوا نہیں مانتا، دنیا میں چاہے لوگ اسے کامیاب کہیں، کامران کہیں، خوش نصیب، خوش بخت کہیں، اللہ کی نظروں میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ضروری ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات طیبہ سے محبت اور پیار کیا جائے، آپ کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال اور آپ کی باتوں کو فالو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے، مسلمانوں سے یہ بات کہی ہے،
جو قرآن کو ماننے والے، اس پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے رب نے تمہارے لیے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، یہ اسوہ حسنہ اس کے لیے ہے جو آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے، جسے اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن رب کے ساتھ میں نے ملاقات کرنی ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ بندہ اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل مانے گا جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہے۔ دو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو سیرت رسول کو فالو کرنے والے لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ 1.5 ارب یا 2.25 ارب ہیں۔ ہر انسان سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہ بات بتائے گا کہ مجھے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عملی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ صرف زبانی دعویٰ ہے، عملی لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں سیرت رسول کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے تھا، ہمیں احادیث رسول کو جیسے فالو کرنا چاہیے تھا، ہمیں تعلیم مصطفیٰ کے مطابق جیسے زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، ہم اس سے تو کوسوں دور اپنی زندگی بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات سمجھا دی ہے کہ دو خوبیاں جس بندے کے اندر اکٹھی ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اس کے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے پیارے نبی کی زندگی کو فالو کرنا دنیا کی کوئی بھی چیز آڑے نہیں آ سکتی ہے، رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ پھر وہ اگر مگر چونکہ چنانچہ البتہ لیکن کے لحاقوں سے نکل کے کہتا ہے سمعنا و اطعنا، یہ مجھے میرے نبی کا فرمان پہنچ گیا، دنیا راضی ہوتی ہے سو ہو جائے، نہیں ہوتی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پرواہ ایک بات کی ہے کہ میں نے نبی کی بات کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی۔ پھر وہ اسوہ حسنہ مان لیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں پہلے اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس میں میرے نبی کا مجھے حکم کیا ہے، اس معاملے میں میرے نبی نے مجھے کیا رہنمائی دی ہے، میرے اس کام کے لیے میرے نبی کی طرف سے مجھے کون سی ہدایت دی گئی ہے، پہلے وہ اسے دیکھتا ہے، اس کے بعد کام سر انجام دیتا ہے۔ پھر اسے لوگوں کی خوشیوں کا، لوگوں کی ناراضگیوں کا پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے سیرت رسول کے اوپر بہت کچھ ہم نے پڑھا بھی، سیکھا بھی، سنا بھی، لیکن کیا ہم سیرت رسول کے مطابق زندگی بھی بسر کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہی ایک سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، مشعل راہ بنایا ہے نبی کی زندگی کو۔ اب آپ کو پتہ ہے آئیڈیل بندہ اسے ہی بناتا ہے، یہ تو اللہ نے بنایا نا۔ میں عام انسانوں کی بات کرتا ہوں، انسان آئیڈیل اسے بناتا ہے جس کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، جس کے ہر کام کے اوپر پتہ ہوتا ہے کہ یہ جناب یہ پرفیکٹ کام کرنے والا بندہ ہے، دو نمبری نہیں کرتا ہے، بہترین طریقے کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، تو ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ جیسا خوبصورت پوری دنیا میں اللہ نے کسی انسان کو بنایا ہی نہیں۔ حسان بن ثابت کا بڑا خوبصورت انداز اور بڑا پیارا سٹائل ہے نبی علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت کو، ظاہری اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی باڈی کو بیان کرنے کا۔ وہ اشعار عربی کے اندر ہیں، ان کی زبان سے ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں، کبھی غور کر کے دیکھیے کیسے خوبصورت طریقے کے ساتھ نبی کی ظاہری شکل و صورت کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقْتُ عَيْنًا، پیارے نبی کو اللہ نے ظاہری لحاظ سے ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ آج تک اتنا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقْتُ عَيْنًا، کسی آنکھ نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ میں بوڑھا احسان جھوٹ نہیں بول رہا، 80 سال میری عمر ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کے دیکھا ہے، بڑے بڑے شہزادوں سے ملاقاتیں کی ہے۔ میں کوئی عام صرف مکے کا شاعر نہیں ہوں، عجم میں بھی لوگ مجھے بلاتے ہیں، میں وہاں پہ بھی شاعری کے لیے جاتا ہوں۔ تو میں آج سچ بتا رہا ہوں، جب یہ بتا رہے تھے نا، میں آپ کو اس کا پیچھے والا پس منظر بتائے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے خواہش کی تھی، کہا حسان آپ بڑے سمجھدار، بڑے قابل و بڑے ذہین قسم کے شاعر ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی آپ نے تعریفیں کی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی آپ نے قصیدے پڑھے ہیں،
آپ میرے صحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں، آپ نے مجھے کیسے پایا ہے؟ کبھی اس کے اوپر شعر نہیں کہا، میرے اوپر بھی کوئی شاعری کیجئے نا۔ تو کہا کیوں نہیں جی، اللہ کے پیغمبر ابھی کر دیتا ہوں۔ کہا آسان ایسے نہیں۔ سبحان اللہ، یہاں زمین پہ بیٹھ کے شاعری نہیں تم نے کرنی ہے۔ یہ دیکھ میں اپنے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں ممبر سے نیچے اترتا ہوں، میں زمین پہ بیٹھتا ہوں، تو میرے ممبر پہ بیٹھ کے مجھے دیکھ اور پھر میری تعریف میں شاعری کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول سے نیچے اترے اور حسان کو کہا آ تو میرے ممبر پہ بیٹھ، پھر میری تعریف میں کچھ الفاظ کہہ، کچھ شاعری کر۔ تو ممبر رسول پہ بیٹھ کے جب نگاہ پڑی نا چہرہ مصطفیٰ پہ، نبی علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے لیے بات ہے۔ کہا میرے صحابہ تم تو جب چاہتے ہو مجھے ملتے ہو، مجھے دیکھ لیتے ہو، ایک وقت ایسا آنا ہے اور یہ قیامت کے قریب والے لوگ ہوں گے جن سے کہا جائے گا کہ دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہو؟ یہ میرے اور آپ کے بارے میں حدیث ہے، ذرا غور سے سن لیجئے کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ محبت ہے تو ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں۔ کہا میرے صحابہ ہو، ایک وقت آئے گا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوگا، ان سے کوئی کہے گا نا دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے دنیا کی ساری دولتیں لے لو، سارے خزانے لے لو، مجھ سے جو چاہتے ہو لے لو، صرف ایک دفعہ دیدار مصطفیٰ کروا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ من کی محبت کی بات ہے میرے بھائیوں۔ یہاں دنیا میں مجھے اور آپ کو تو نصیب نہیں ہوگا، لیکن اللہ تیری شان ہے، تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں ہمیں پیارے نبی کا بار بار دیدار نصیب فرمانا۔ یہ لائیو منظر ہے، حسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنَا، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آج تک اتنا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ، اے نبی آپ جیسا حسین کو دیکھے تو دیکھے کیسے، کوئی آنکھ ایسا حسین منظر، ایسا حسین خوبصورت چہرہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ حسان کا تجربہ یہ بات بتاتا ہے کہ آج تک اتنا خوبصورت بیٹا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ، کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنم ہی نہیں دیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، میں حسان نے دیکھا ہے کہ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور مبرہ پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، نبی بات تو یہ ہے اور یہ بات بھی سچ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ رب سے کہتے کہ جیسے جیسے آپ نے کہا ویسے ویسے رب تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا، آپ اپنی مرضی اور منشا سے بنائے گئے، یعنی اتنے خوبصورت اخلاق کے لحاظ سے، اتنے خوبصورت ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے کہ آپ نے جیسے جیسے رب سے کہا ویسی ویسی شکل و صورت بنا دی، جیسے جیسے آپ نے رب سے کہا ویسی ویسی عادات آپ کے اندر ڈال دی۔ تو حضرات یہ وہ بیان کر رہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بار بار دیکھا ہے۔ رب کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جنہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ بھی سن لیجئے کہ اتنا جیسا پیارا خوبصورت میں نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، مشر راہ ہے، ان کی زندگی کو فالو کرنا تم شروع کر دو، میں رب دنیا و آخرت میں تمہیں کامیاب کر دوں۔ تو حضرات بڑا مختصر سا شارٹ سا سلیبس دیا میرے اور آپ کے رب نے، کامیابی کا سلیبس، کامرانی کا سلیبس، حقیقی معنوں میں سکسیسفل ہونے کا سلیبس۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہا، یہ کیا تمہارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ورثہ جو انبیاء کا علم کی شکل میں، قرآن اور حدیث کی شکل میں تمہارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اس ورثے کے ساتھ، اس وراثت کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، ان تعلیمات کے ساتھ تم محبت کرو، تمہاری دنیا بھی تمہاری آخرت بھی میں رب بہتر کر دوں۔ اور یہ نشانی بیان کی اللہ نے کہ ہر وہ بندہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کے اوپر یقین رکھتا ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پھر وہ نبی کی زندگی کو ایسے فالو کرتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، یہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں پھر پیارے نبی کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر یہ دو تین صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں موجود ہے، کہ ہمارے اندر یہ امید ہے کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہماری اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، کہ آخرت کے دن کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب محاسبہ ہوگا، احتساب ہوگا، سب کا ہوگا، سب سے ان کی زندگی کے بارے میں باز پرس ہوگی، کیا میرا اور آپ کا ایمان ہے اس بات کے اوپر؟
کیا میں اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز میں، اپنے لیل و نہار میں، اپنی صبح اور شام میں، ان 24 گھنٹوں میں کبھی ایسا وقت نکالتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کریں اور خاموشی سے بیٹھ کے صرف اسی یاد کریں؟ اگر تو یہ 3 خوبیاں میرے اور آپ کے اندر ہیں تو پھر میرے اور آپ کے لیے محمد الرسول اللہ اسوہ حسنہ بن جانے چاہیے۔ پھر تو ہمیں دیکھنا ہے جو قرآن کہتا ہے خذوہ فغلوا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پھر جو قرآن نے ہمیں کہا کہ جو تمہیں رسول دیتا ہے اس سے لے لو، جس چیز سے رسول تمہیں منع کرتے ہیں چاہے بظاہر تمہیں جتنا مرضی فائدہ نظر آئے اسے چھوڑ دو۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں دیں گے وہی جو میٹھا میٹھا ہے، کڑوا کڑوا تو جناب ہم تو کر دیں گے، جو میٹھا میٹھا ہے اس سے تو ہپ ہپ کریں گے۔ یہ نبی کی سنت ہے 2 نمازاں کٹھیاں پڑھنیاں، اکثر اہل حدیث مساجد میں یہ کام ہوتا ہے، تھوڑی سی بارش ہوئی 2 نمازیں کٹھی کر دیں، یہ نبی کی سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازیں کٹھی پڑھی اور یہ سنت ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے، کیونکہ حکم مصطفیٰ ہے۔ لیکن جہاں پہ اس سنت کے اوپر اتنے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں وہیں پہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے چہرے پہ داڑھی سجانا۔ کہاں جاتے ہیں تب آپ کا ایمان اور آپ کی وہ سوچ جو سنت سے محبت والی ہے؟ تب تو نہیں من میں خیال آتا کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ کہتے یہ میرا ذاتی میٹر ہے جی، یہ ڈسکس نہ کرے کرو، منو غصہ لگتا ہے، میری ذاتی گلاں نہ کرے کرو، میری مرضی ہے۔ قرآن کہتا ہے تو کون ہوتا ہے مرضی کرنے والا؟ جب تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تیری مرضی نہیں چلے گی، اب تیری سوچ جو تو نے اختیار کر رکھی ہے وہ کامیاب تمہیں نہیں کر سکتی۔ اب تم نے کرنا ہے وہ جو اللہ کہے گا، جو محمد الرسول اللہ کہیں گے۔ تم نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے، تم نے کرتا پہن لیا محمد کی غلامی کا، اب یہ غلامی کا کرتا پہن کے مرضی کی زندگی گزارتے ہو تو اس سے بڑی اور بے وفائی کیا ہو سکتی ہے؟ اب تم کہتے ہو کہ میں نے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے، مانتے ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ہادی، رہبر، رہنما، پیشوا ہے، میرے امام ہے، میرے قائد اعظم ہے، میں ان کے اسوہ حسنہ پہ چلوں گا کیونکہ انہیں اللہ نے میرے لیے اسوہ حسنہ بنایا، آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، انہی کی ذات کو میرے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ پھر کہاں گئی تمہاری یہ سوچ، تمہاری یہ باتیں جب تو اپنے بیٹے کی شادی کر رہا تھا اور تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے نبی نے شادی کے بارے میں مجھے کیا کہا ہے؟ ایسا نک نہیں رہندی، مسلمان ہی ہے نا، نبی سے محبت کرنے والا ہی ہے۔ وہ پاجی واجے نہیں وجن گے تو کیویں پتہ لگے گا میرے منڈے دا بیاہ ہے؟ ناچ گانا نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ جناب مال آ گیا ہے؟ اس کا دکھاوا کیسے ہوگا؟ کیسے لوگوں کو یہ باور کرواؤں کہ میں اب مالدار ہو چکا ہوں؟ ڈی جے نہیں بجے گا تو کیسے پتا چلے گا کہ میرے گھر میں شادی ہے؟ اور شادیانے نہیں بجیں گے تو شادی کا کیسے پتا چلے گا؟ اور چھڑ دو جی، باقی سارا کچھ کر لیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تھوڑی دیر بعد سے انجوائے کر لیں دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 9 شادیاں کی ہیں اور 4 بیٹیاں بیاہی ہیں۔ اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، صرف نبی کی ذات کی بات کر دوں۔ آپ کے گھر میں بھی جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں اللہ نصیب اچھے کرے۔ نبی کی بیٹیاں کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، رقیہ ام کلثوم میرے جگر کا ٹکڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زینب میری بیٹی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے اپنی بیٹیوں سے، دنیا کے تمام باپوں سے بڑھ کر میرا آپ کا ایمان ہے، محمد رسول اللہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے۔ شادیاں کی ہیں، بخاری اور مسلم میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی ایک شادی میں مہندی بہا دو کہ نبی نے کسی ایک بیٹی دی مہندی کی تھی ہوگی جی۔ میں کہتا ہوں اہل حدیث کے لائن ساری زندگی لکھیں، میں اہل حدیث ہوں، لیکن اپنے ساتھ ساری زندگی میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ اللہ کی قسم ذرے کا فائدہ نہیں اگر محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث کے ساتھ محبت نہیں ہے تو۔ یہ نام رکھنے سے کام نہیں بننا۔ سیرت مصطفیٰ کو اگر فالو کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرنے سے کام بننا ہے۔ جو کہا گیا ہے اس کے مطابق چلیں گے تو بات بنے گی۔ یہاں جب ہم بجاتے ہیں ڈی جے، جب ہم ناچ گانا کرتے ہیں وہ سن لیجئے، ایک بچہ ساتھ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ترمذی کی حدیث ہے، آپ ایسے گزر رہے ہیں اور کہیں دور سے آواز آتی ہے ڈول بجنے کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ چلنے والے بچے سے کہا یہ شیطانی آواز ہے، میں اپنے کانوں کو بند کرنے لگا ہوں، جب یہ آواز آنا بند ہو جائے گی مجھ محمد کو بتا دینا، میں اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکال لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور میرے بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کا قرآن کہتا ہے نبی کی زندگی کو میں نے آپ کے لیے مشعل راہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے، اس کو فالو کرو گے تو کام بنے گا۔ دور سے آنے والے ڈھول کی آواز پہ نبی کانوں میں انگلیاں دے لے، کانوں کو بند کر لے، اسی نبی سے محبت کا دعوے دار، اسی نبی کے عشق کا اعلان کرنے والا، اسی نبی کو اپنا پیغمبر رہبر رہنما ہادی ماننے والا، اہل حدیث اہل سنت کہلوانے والا، بیٹے کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے خود پیسے دے کے بلاتا آؤ ادھر ڈور باجا بجاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ یہ ایک کام وقتی طور پہ شاید دنیا والے دیکھیں کہ جناب بڑا اچھا نمائش کیا ہے، بڑی اچھی پیسے کی جناب انہوں نے بتایا ہے، لیکن یقین جانیے اگر یہی ایک سوال ہو تو دنیا میں نہیں آخرت میں یہ ناکامی کے لیے کافی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وہ نکاح بڑا باعث برکت ہے، شادیوں کا سیزن ہے اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ کہا وہ نکاح بڑا باعث برکت ہے، مسلم کی حدیث ہے، بڑا باعث برکت ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں، سمجھیے ایک دعا دی جا رہی ہے، میاں بیوی کو، نئے کپل کو میرے نبی دعا دے رہے ہیں، نئے جڑنے والے رشتہ داروں کو میرے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ نکاح بڑا باعث برکت، وہ شادی بڑی باعث برکت جس کا حصول آسان ہو۔ نبی کی زندگی ہے، صحابی نے شادی کر لی، رات میں نکاح کیا، عرب کا رواج تھا، بائیں کندھے کے اوپر زعفران کا نشان لگاتے تھے، سفید کپڑے پہن لیتے تھے، جو دلہا بنتا تھا معاشرے والے کو پتہ چل جاتا تھا اس نے شادی کی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے رات میں عشاء کے بعد نکاح کیا، صبح فجر میں آئے، سفید کپڑے پہنے، وہ بائیں کندھے پہ زعفران کا نشان دیکھ کر نبی نے کہا عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کر لیا؟ کہا جی یا رسول اللہ رات لیٹ نائٹ فنکشن تھا، عشاء کے بعد کیا ہے، آپ تب سو جاتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں دی، میں نے رات نکاح کر لیا ہے۔ دیکھیے سادگی، نبی کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ نبی کو بھی انوائٹ نہیں کیا کہ آپ آرام کر رہے ہیں، کہا عبد الرحمن اللہ تیرے لیے برکت دے، اللہ تیرے نکاح کو تیرے لیے برکت والا بنائے، اب تو اس کے لیے ولیمہ کر، اس میں لوگوں کو بلا، دعوت دے، لوگوں کو کھانا کھلا، چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ولیمہ کر۔ یعنی برات کا تصور ختم کیا میرے نبی نے۔ اندر ونڈو جی کارڈ جن نے سجے کھبے دے اگے پیچھے آ جائے سارے نو بلا لو میرے منڈے دے ویاہ تے، لیکن سارے تے لکھو کہ برات والے دن دی حاضری جے، ولیمے والے دن نہیں ہونا۔ کڑی والے دے پار پنا روٹی وہ کھوان گے، پیسے اسی لواں۔ نبی سے جو محبت ہے سچی، کھانا کسی کے گھر کا اور سلامی مجھے دے جائیے، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کا بیاہ رکھا ہے، اتنا غریب ہوں، باقی سارا کچھ تماش بھی نہیں کروں گا، لیکن کسی کو کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے گھر سے کھلاؤں گا، وہ بیٹی والے کے اوپر بوجھ ڈالوں گا، اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے نبی سے بڑا پیار ہے، میں اسلام کے مطابق چلنے والا پہلی صف کا نمازی ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو نبی کی شادیاں، اللہ کے پیغمبر اسلام کے نکاح دیکھو، آپ کے صحاب کے نکاح دیکھو، کیا ایسے تھے جیسے تم کر رہے ہو آج؟ یہ بڑے افسوسناک خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود جا کے نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا، بڑے ماشاءاللہ تحقیق پر عبور رکھتے ہیں آپ لوگ۔ یہ ملک پاکستان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے راہ روی کی شکار نوجوان نسل، جو اس ملک کا یوتھ 60% کے اوپر اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ نوجوان ملک پاکستان میں بستے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ، 60% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ ان 60% جو نوجوان لوگ ہیں، شادیوں کے لیے جائز رشتے جو ہیں ان کے لیے والدین اس قدر پریشان ہیں کہ بیٹیوں کے سروں پہ چاندی اتر گئی ہے، ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے۔ مطالبات کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ لوگ بے راہ روی کا، بدکاری کا شکار ہو چکے۔ آج بدکاری آسان ہو گئی، نکاح مشکل کر دیا گیا ہے۔ یہ نبی سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے، 98% آبادی مسلمان ہے۔ سیرت رسول کا وہ تلخ بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے اندر سے نکل چکی ہے کہ آج بدکاری آسان ہے، نکاح مشکل کر دیا گیا۔ نبی یہ تعلیم دے کے گئے تھے کہ نکاح کو آسان کرنا، اللہ تمہاری زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے گا۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر کے بدکاری کو آسان کیا، نتیجتاً دنیا میں ذلیل و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نتیجتاً رونا ہی رونا ہے ہر کام میں، پریشانی ہی پریشانی ہر کام میں۔
سیرت رسول کے اس پہلو کو بھی سمجھیے، اس معاملے کو بھی دیکھیے۔ آپ دیکھیے کہا جب تک بچہ نابالغ ہے اس کی نیکیاں، اس کے اچھے اعمال، وہ سارے کے سارے اللہ اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو دیتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو لکھنے کا فرشتوں کو آرڈر نہیں دیتے، کہا اس کا گناہ نہ لکھو، یہ نابالغ ہے ابھی۔ لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سیرت رسول بتا رہا ہوں آپ کو، یہ صرف ایک پہلو کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بچہ بالغ ہو جائے، بیٹا ہے یا بیٹی، یہ نیٹ پہ پہنچ چکا، اینڈرائیڈ موبائل ہاتھ میں آ گیا، لیپ ٹاپ تم نے دے دیا، انٹرنیٹ تک رسائی مل گئی، اب تو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ آسمان کا رب اسے 2 نمبریاں کرتے ہوئے دیکھ رہا، بے راہ روی پہ چلتا ہوا دیکھ رہا۔ یہ تیرا بیٹا بیٹی اب جو جرم کریں گے بلوغت کے بعد، اس میں برابر کا تجھے بھی اللہ قیامت کے دن اس کا گناہ کی سزا دیں گے، اس کا تمہیں بدلہ دیں گے۔ اللہ ہوں تے فارغ ہویا ہے، تھوڑا جہا اور پڑھ لیں دوستو جی، ابھی بیٹی کو ہم نے مزید پڑھانا ہے، اس کے لیول کا ہمیں ملے گا تو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے بھوکے کو جب تک کھانا نہ ملے تب تک معاملہ نہیں چلتا ہے، جتنی مرضی تسلیاں دو، کھانا دو گے تو بات بنے گی۔ یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ ہیلے اور بہانے تراشنے والے اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ جو جس کا حق ہے اسے دیجئے۔ والدین سے یہ بات کہی گئی، اے علی رضی اللہ عنہ، میں نبی تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں، 3 نصیحتیں کرتا ہوں۔ یہ صرف علی کا نام لے کر بات کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر نبی کے امتی کو، ہر نبی کے ساتھ محبت کرنے والے کو یہ نبی کی وصیتیں ہیں۔ 3 وصیتیں کی اللہ کے نبی۔ پہلی وصیت کہ علی یاد رکھ لو، دنیا کا جتنا مرضی اہم کام کر رہے ہو، جتنے مرضی مصروف ہو، جو کچھ مرضی ہو جائے، جیسا مرضی طوفان آ جائے، جیسی مرضی مصیبت آ جائے، جیسی مرضی کہانی بن جائے، تمہارے لیے معاملہ بن جائے، علی جب نماز کا وقت آ جائے، فرض نماز کا وقت آ جائے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر، ہر چیز بند کر دینا، ہر چیز کلوز کر دینا، ہر چیز فنش کر دینا۔ جب وقت نماز ہو کوئی اور کام نہ کرنا۔ اے علی میں نبی تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ تم اس وقت نماز ادا کر۔ میرے معاشرے کی کثرت کہتی ہے جی نمازاں پڑھنی ہے تو کام کنے کرنا ہے، نمازی بندے دا کاروبار کہندے نہیں چلتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کر، نبی کی حدیث کو جو مان لینا، جو کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھنی ہے، اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں پہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ملے گا جو اس کے نصیب کا پہنچ کے رہے گا۔ کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتا ہے جیسے ساری زندگی موت انسان کا پیچھا کرتی ہے نا، تو انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے، آج تک نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ کہتا ہے اسی طرح رزق بھی انسان کا پیچھا کرتا ہے، جو جس کے نصیب کا ساری دنیا جتنا مرضی زور لگائے روک نہیں سکتی، اسے پہنچ کے رہتا ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، بس بات اتنی سی ہے۔ کہا دوسری وصیت میں تمہیں کرتا ہوں، جب کوئی فوت ہو جائے، اپنا پیارا قریبی عزیز کوئی دنیا سے چلا جائے، حقیقت سب نے جانا، علی اس کی تزیین و تکفین کے لیے، اسے دفن کرنے کے لیے، اس کے جنازے کے لیے دیری نہ کرنا، فوری طور پہ کر دینا، زیادہ ٹائم میت کو نہ رکھنا۔ بڑی حکمتیں ہیں اس میں، نبی کے اس فرمان میں، اس وصیت میں۔ ایویں رکھ دے منڈا باہر آؤنڈے آئے گا تو پھر کریں گے، انہیں کی کرنا نا، کل نفس ذائقۃ الموت، جو جا چکا وہ جتنے مرضی آئے وہ کوئی اس کے لیے اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اب وہ میت ہے جس کے لیے مرضی رکھ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اسے فوری طور پہ دفن کرنا، اس کا جنازہ پڑھنا، کوئی آتا ہے الحمدللہ، نہیں، یہ فرض کفایہ نہیں بھی آیا، جہاں پہ بیٹھا وہیں پہ بیٹھ کے دعا کر دے، اللہ اس میت کے حق میں قبول کر لے۔ تیسری بات بڑی اہم بات ہے، میرا معاشرہ اس بات سے بڑا پیچھے نکل گیا، بڑا دور چلا گیا کہ علی جب بیٹا یا بیٹی جوان ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اب تمہیں رشتہ مل گیا ہے، دیکھ دھیان کر، توجہ کر، ماں کے لیے باپ کے لیے حکم ہے اللہ کے نبی کا کہ علی اس کی شادی کے لیے کبھی دیر نہ کرنا۔ بے مقصد ہیلے بہانے بنانے والے ماں باپ توجہ سے سن لیں، میری بیٹی پڑھی ہے، برابر کا پڑھا ملے گا، بھائی اچھا دیکھنا ہے، میں امیر ہوں، برابر کا امیر ملے گا تو بات بنے گی، میرے بھائی اچھا دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا 4 چیزیں دیکھو، جسے مل جائے خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے جنہیں چاروں مل جاتی ہیں، کہ بیٹے کی شادی کرنی ہو، بیٹی کی شادی کرنی ہو، دیکھو
کہ یہ جو بندہ ہے یہ اچھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، حسب نسب دیکھ لیا کرو، حرج نہیں ہے، کہا دیکھ لیا کرو یہ خوبصورت بھی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا خوبصورت، میری بیٹی خوبصورت ہے، ساتھ یہ جوڑی جچے گی بھی کہ نہیں، دھیان کر لیا کرو، اچھی بات ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ میں تیسری بات دیکھو مالدار بھی ہے کہ نہیں، تم مالدار ہو، بیٹی والے ہو، یہ بیٹے والا جو ہے، یہ جو لڑکا ہے یہ بھی تمہاری بیٹی کو ویسا رکھ پائے گا کہ نہیں، مال بھی دیکھ لیا کرو، حرج نہیں ہے اس میں۔ کہا چوتھی چیز فرمایا دیکھا کرو یہ نیک ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں، اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں۔ کہا میرے صحابی تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، یہ پیار کے ساتھ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، کہا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، پہلی تین چیزیں ملے نہ ملے ان پہ کمپرومائز کر لینا، یہ چوتھی چیز کو ترجیح دینا، اللہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ بندے دا پتر ویکھ لویں، اللہ باقی سارا کچھ دے دے گا۔ نیک ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اتنے مولوی بن گئے تو رشتہ کون دے گا؟ جبکہ معاملہ الٹا ہے، مولویوں کی شادیاں زیادہ ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے، لوگ بھاگ بھاگ کے دیتے ہیں انہیں، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، بندہ بندے دا پتر ہوئے صحیح مان ہے، اللہ کو ڈرنے والا ہوئے، اللہ کی زندگی دے ہر پل چودہ نال مدد کر دے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، کہا نیک دیکھنا، اچھا دیکھنا، اللہ سے ڈرنے والا دیکھنا۔ آج میرے معاشرے میں یہ ترجیحات میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، کہیں پہ یہ بات نہیں دیکھی جاتی، کوئی نہیں دیکھتا الا ماشاء اللہ۔ پیسہ ویکھو، کوٹھی ویکھو، کار ویکھو، بنگلہ ویکھو، بینک بیلنس ویکھو، شرابی ہے، کبابی ہے، سودی ہے، حرام کھانے والا ہے، رشوت لینے والا ہے، کڑی نو سوکھیاں رکھے گا، بس یہی سوچ ہے اور اسی کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ طلاق کی ریشو اس بر اعظم ایشیا میں ہے، پاکستان اس میں شامل ہے۔ سب سے زیادہ طلاقیں یہاں پہ دی جاتی ہیں کیونکہ معیار بدل گئے۔ اللہ سے ڈرنے والا ان معاملات میں جلد بازی نہیں کرتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ مشعل راہ ہے۔ پوری کائنات کے سارے باپ ایک پلڑے میں رکھیے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے جوتے کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابو بکر اور عمر آئے کہ اللہ کے نبی ہم نے فاطمہ کے لیے رشتہ دیکھا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، آپ کی بیٹی ہماری بھی بیٹی ہے، ہم نے رشتہ تلاش کیا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ کہا بتاؤ کس کو میری فاطمہ کے لیے تم نے سلیکٹ کیا ہے، کون تمہاری نظروں میں ٹھہرا جو میری فاطمہ کا سرتاج بن پائے؟ کہ اللہ کے نبی اور کوئی نہیں ہے، علی بن ابی طالب ہے۔ سنیے ذرا بات کو توجہ سے سنیے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، جو تم نے فاطمہ کے لیے سلیکٹ کیا ہے، مجھے تمہارا یہ مشورہ، تمہاری یہ سلیکشن پسند آئی ہے، لیکن سنو میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اپنی بیٹی سے میں اس کی رائے نہیں لے لیتا ہوں، مجھے اس سے پوچھنے دو۔ میں کہتا ہوں ذرا بات کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ علی وہ ہیں جو 10 سال کی عمر سے لے کے شادی کی عمر تک نبی کے گھر میں، نبی کے گھر میں رہنے والے، نبی کے گھر میں کھانے پینے والے، نبی ہی انہیں لباس مہیا کیا کرتے، اپنے پلے کچھ بھی نہیں، بالکل خالی، علی کا دامن خالی، کھانا بھی نبی کے گھر سے، پہننا بھی نبی کے گھر سے، زیر پرورش نبی کے رہا، اور جوانی کی دہلیز تک پہنچ گیا، کچھ نہیں بینک بیلنس، کچھ نہیں اس کے پاس سوائے اس کے کہ یہ نبی کا رشتہ دار ہے۔ بندہ نیک ہے، بندہ اچھا ہے، چھوٹا بچہ تھا، دماغ اتنا وسیع تھا، سینہ رب نے ایسا کھولا تھا، بچہ ہو کے اس نے اپنے سارے قبیلے سے، سارے رشتہ داروں سے کہا کہ تمہیں تو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اے ابو جہل، ابو لہب، سنو جو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے اس کی سمجھ آ گئی ہے، آج کے بعد میری ساری وفاداریاں ہمدردیاں محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پورے خاندان میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ پر ایمان لایا، پہلا بچہ 10 سال کی عمر میں ایمان لانے والا، اتنا متقی، شاندار تقوی والا بچہ،
فاطمہ سے بات کی، اپنی رائے نہیں کہا ابو بکر عمر یہ بات کہتے ہیں میری بیٹی ان دونوں کی یہ رائے ہے، تو کیا کہتی ہے؟ میرے بھائیو سنیے، یہ سیرت کا پہلو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی نے کیا دیکھا؟ تقوی دیکھا، ایمان دیکھا، علی کا خوف خدا دیکھا، علی کی نیکی دیکھی، علی کے اچھے انداز گفتار اور کردار کو دیکھا، اپنی وہ بیٹی دے دی۔ اس کے بارے میں انس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہیں ایک بار دیکھا ہے، نبی کے کندھوں کے اوپر مہر نبوت کی ایک چادر ہوا کرتی تھی، جب فاطمہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے آتی تو اللہ کے پیغمبر اسلام کو پتہ چلتا، آپ اٹھ جاتے، دروازے تک آتے، فاطمہ کو دروازے پہ اللہ کے نبی استقبال کرتے، اور گھر کی کسی عام چادر پہ نہیں، کسی عام بستر پہ نہیں۔ انس کہتے ہیں میں گھر میں رہا، میں نے دیکھا اس مہر نبوت کی چادر کو اتار کے زمین پہ بچھاتے اور فاطمہ سے کہتے یہاں پہ بیٹھو۔ یہ محبتیں، یہ پیار، یہ تعلق اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ، سلیکشن جو کی اسے دینے کے لیے جس کو اللہ کے نبی نے جس کا انتخاب کیا، اس کے پاس سوائے تقوی کے، سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں سب کچھ دیکھیے، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، اللہ بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا کرے، کسی کی بیٹی کو کبھی گرم ہوا نہ لگے، اللہ ہر ایک کو اپنے گھر میں خوش و خرم رکھے۔ لیکن یاد رکھیے ایمان تبھی مکمل ہوگا، صحیح معنوں میں محبت مصطفیٰ تبھی ثابت ہوگی جب سیرت مصطفیٰ کو فالو کیا جائے گا، جب تعلیم مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی عائلی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں، ہر عمل میں سیرت مصطفیٰ کو فالو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ زندہ رکھے، اسلام کی بہترین حالت میں اللہ موت دے، ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔